ناظرین، اس وقت ہم کلر سیدہ مین چوک میں موجود ہیں، جہاں پہ ہمارے ساتھ ٹریفک وارڈن ہیں جو اپنی ذمہ داریاں نبھا رہے ہیں۔ ہم ان سے جانتے ہیں کہ یہ جو ریڑیاں وغیرہ لگی ہوئی ہوتی ہیں یہ کس حد تک نقصان پہنچاتی ہیں ٹریفک کے بہاؤ میں، اور اس حوالے سے ہم ان سے بات کرتے ہیں۔ السلام علیکم۔ کافی حد تک یہ ہمیں ٹریفک پرابلم کریٹ کرتی ہیں، کیونکہ ایک تو روڈ بھی بہت زیادہ تنگ ہے، پہلے وجہ سے فٹ پاتھ آ گیا ہے، اور دوسرا یہ جب وقفے سے کھڑی ہو جاتی ہیں تو ٹریفک میں کافی یہ مشکلات پیدا کرتی ہیں۔ تو آپ کیا سمجھتے ہیں کہ یہ روڈ پہ یا ارد گرد نہیں کھڑی ہونی چاہیے جس کی وجہ سے یہ مشکلات جو ہے وہ پیدا نہ ہو سکیں؟ یہ ظاہری بات ہے، خاص کر اس چوک کو آپ دیکھ لیں، ایک ہی واحد جو مین چوک ہے بازار کا، ایک واحد چوک ہے، یہاں پہ آپ دیکھ لیں اگر موٹر سائیکل والا بھی ایک موٹر سائیکل کھڑی کر کے ٹیڑھی کر کے کھڑا چل جاتا ہے تو ہم اس کو فوراً کہتے ہیں یا خود ہی اس کو تھوڑا سا سائڈ پہ کر جاتے ہیں کہ کوئی پرابلم کریٹ نہ ہو۔ اب ریڑھی والا آتا ہے، ریڑھی والے کے ساتھ کوئی موٹر سائیکل والا، پھر پیدل چلنے والے ساتھ ہی رکتے ہیں، وہاں پہ وہ پھر رش بن جاتا ہے، پھر ہمیں واپس پھر پہلے اس ریڑھی والے کو اٹھانا پڑتا ہے، پھر آٹومیٹیکلی وہ جو دوسرے ہوتے ہیں پیدل چلنے والے یا موٹر سائیکل والا یا ایون کہ گاڑی والے جو ہے نا، وہ بھی رک کے اس ریڑھی والے سے پوچھتے ہیں، جناب ریٹ پوچھتے ہیں یا سودا سامان جو بھی ہے اس کا فروٹ سبزی ہے وہ لینے کی کوشش کرتے ہیں، تو ہم آٹومیٹیکلی اس میں وہ ہمارے لیے بہت وہ پرابلم کریٹ کرتا ہے۔ ایک بات اور دیکھنے میں آئی ہے، آج جمعہ بھی ہے، ہم نے کل بھی اس پہ کور کیا کہ یہاں پہ روڈ پہ سارے روڈ میں اس طرف بھی اور اس طرف بھی کارنر پہ موٹر سائیکل اور گاڑیاں اتنی زیادہ کھڑی ہوتی ہیں، لیکن ایک گاڑی جتنی جگہ گھیرتی ہے ریڑھی میرا خیال ہے اتنی جگہ نہیں گھیرتی ہوگی۔ ریڑھی چلے انتظامیہ کا کام ہے ہٹانا، گاڑیاں وغیرہ ہٹانا، یہ تو آپ کا کام ہے، تو کیا وجہ ہے، کون سی ایسی چیز ہے جو رکاوٹ بن جاتی ہے، کون سے ایسے با اختیار لوگ ہیں جو رکاوٹ بن جاتے ہیں اور آپ یہ روڈ کلیئر نہیں کروا پاتے؟ نہیں، ایسی دیکھیں کوئی بات نہیں ہے کہ کوئی بختیار لوگ ہیں، اب دیکھیں کوئی پارکنگ تو پراپر ہے نہیں ہے، پہلے تو میرے خیال میں آنے سے پہلے ہمارے یہ جو سپورٹس گراؤنڈ تھا جو میرے پیچھے ہے وہ ہوا کرتا تھا پارکنگ کے لیے مخصوص، وہ تو سپورٹس گراؤنڈ بن گیا، اب ظاہری بات ہے ادھر پارکنگ نہیں ہو سکتی۔ اب یہی ہے کہ یہاں سے آپ نیچے چلے جائیں، تقریباً آدھا کلومیٹر نیچے، پونا کلومیٹر نیچے چلے جائیں، وہاں پہ وہ سعید بیکری ہے یا اس کے ساتھ وہ روڈ وہاں سے کھلی ہو جاتی ہے، اس کے لیفٹ سائڈ پہ یا رائٹ سائڈ پہ تھوڑی سی محدود حد تک وہی جو شاپنگ کرنے والے آتے ہیں وہ دیکھ سکتے ہیں، گاڑیاں تھوڑی سی ادھر روک سکتے ہیں۔ ادھر ہی ہوتا ہے کہ ہم سہولت اتنی سی دے دیتے ہیں کہ کوئی دکاندار سے چوک سے ہٹ کے تھوڑا سا ہٹ کے کوئی لے سکتا ہے، یا سپلائی والی گاڑیاں آ جاتی ہیں وہ جو سامان اتارتی ہیں یا چڑھاتی ہیں تو ان کو گنجائش دے دیتے ہیں کہ چلیں ڈرائیور موجود رہے اور وہ کر لے، تو ویسے جو پارکنگ جو پراپر کر کے جاتے ہیں تو ان کو ہم فائن بھی کرتے ہیں، اور دوسرا لفٹر کی سہولت موجود ہے، وہ لفٹر سے بھی اٹھا لیتے ہیں، اور لفٹر اگر موجود نہ ہو تو پھر ویٹ کرنا پڑتا ہے، ظاہر سی بات ہے کہ وہ جب ڈرائیور آتا ہے تو پھر اس کو ہم ٹکٹ دیتے ہیں۔ اچھا، اسکول ٹائم میں ہم نے دیکھا کہ کافی زیادہ ادھر ارد گرد رش ہوتا ہے، جبکہ بائی پاس بھی ہمارے پاس موجود ہے، یہ سارا کچھ ہونے کے باوجود ٹریفک کا بہاؤ جو ہے وہ بہت زیادہ ہے یہاں پہ، تو اس کو کس طریقے سے کنٹرول کیا جا سکتا ہے؟ یا کوئی ایسا پلان ہے آپ لوگوں کے مائنڈ میں، چونکہ ٹریفک کے حوالے سے آپ لوگ ہی ذمہ دار ہیں؟ دیکھیں، یہ جو اسکول ٹائم ہے جو خصوصاً آپ کے پروگرام کے توسط سے کریں کہ جو شہر سے باہر جانا چاہتے ہیں لوگ، مثلاً روات یہاں سے راولپنڈی جا رہے ہیں، ان کے لیے تو خصوصی کہوں گا کہ وہ باہر سے جو بائی روڈ وہ جو بائی پاس کی سہولت ہے وہ آپ یوز کریں، وہ باہر سے راستہ بہت ایزی ہے، 2-3 منٹ میں آپ بائی پاس اوپر والا جو منگال بائی پاس ہے وہاں پر آپ پہنچ جاتے ہیں۔ اب یہ جو روڈ ہے یہاں پہ دیکھیں تقریباً 350-400 سزوکیاں کیری ڈبے اسکول ٹائم میں، صبح آپ آئیں تو 20 منٹ ہمیں ہوتے ہیں، تقریباً 20 منٹ میں 300-400 گاڑی جو ہے یہاں سے گزرتی ہے، اسکول کے علاوہ بھی آفسز کے لوگ ہوتے ہیں، اور دوسرا جو پرماننٹ جو ڈیلی کے چلتے ہیں اسکول کالج وغیرہ کے لیے پک اینڈ ڈراپ کے لیے سزوکیاں کیریاں وغیرہ وہ تو کھڑی نہیں کرتے، بیچ میں ایک آدھ بندہ جو انجانا آ جائے جسے نہیں پتہ ہوتا روڈ کی سچویشن کا، وہ ہمارے لیے بہت ٹربل پیدا کرتا ہے، خاص کر اس سے جو گجرخان روڈ پہ آپ چلے جائیں، یہاں پہ تقریباً 7-8 اسکول کالجز ایک ہی لین میں، یہ ملک بیکری کے سامنے دیکھ لیں، وہ ایک تنگ سی روڈ ہے، وہ بھی 2-3 جگہ سے ٹوٹی ہوئی ہے، پلی جو جس کو کہتے ہیں، وہ پلی رائٹ سائڈ پہ جانے کے لیے محلے کی گاڑیاں ہوتی ہیں، تقریباً بہت بڑا فٹ پاتھ وغیرہ بھی نہیں ہے جس کی وجہ سے وہ روڈ پہ ہی چلنا پڑتا ہے۔ وہ بالکل وہی بات ہے کہ وہاں پہ فٹ پاتھ کی سہولت نہیں ہے، اور اسکول کے بچے آپ ایک کی اس گلی کے سامنے 2 اسکول ہیں، او پی ایف ہے، ساتھ وہ الصفا اسکول ہے،
وہ ان کا فاصلہ بھی کوئی نہیں ہے اتنا، مطلب ایک دکان چھوڑ کے دوسری جو ہے نا وہ دوسرا دونوں اسکول گٹھے ہیں، تو تقریباً وہاں پہ چھٹی کا ٹائم 10-15 منٹ کا گیپ ہے، وہ دونوں پر اسکول کے بچے نکلتے ہیں، پیدل اتنا رش ہو جاتا ہے کہ پیدل ہم پار چڑھاتے ہیں بچے چھوٹے چھوٹے، اس کے بعد جو ان کی باری آتی ہے جناب گاڑیوں کو ہم سائڈ پہ کرانے کی کہ وہ نکل جائیں وہاں سے. تو یہ 7-8 اسکول کالجز ہیں جو ہمارے لیے وہ اس سائڈ پہ زیادہ تر ٹربل کرتے ہیں. تو وہ بیک وقت کیونکہ چھٹی کے گیپ جو ہے نا ان کا بھی ٹائم تھوڑا ہوتا ہے، 10-15 منٹ ہوتے ہیں، وہ پھر ویٹ کرتے ہیں سوکیوں والے ان کا. بعض اوقات یہ دیکھا گیا ہے کہ یہاں پہ لمبی لمبی لائنیں موٹر سائیکلوں کی لگی ہوئی ہوتی ہیں اور روڈ اتنا تنگ ہے کہ یہ بالکل بند ہو جاتا ہے. ایسی صورت میں آپ لوگ کس طریقے سے اپنی ذمہ داریاں سر انجام دیتے ہیں؟ لیکن جو ڈبل لگاتا ہے اس کو ہم فائن کرتے ہیں، وہ سائڈ پہ کرا دیتے ہیں، یا جب لگا رہا ہوتا ہے ہم اس کو کہتے ہیں کہ بھائی کرنٹلی یہاں پہ سنگل گنجائش ہے سنگل کر دیں، یا دوسری سائڈ پہ جہاں پہ وہ دیکھ رہے ہیں وہ گیپ خالی ہے اس کو اس سائڈ پہ بھیج دیتے ہیں کہ اس سائڈ پہ کر لیں. اگر ڈبل ہوتا ہے آٹومیٹک پھر ہم خود ہی کرتے ہیں کہ اس کو ایک سائڈ پہ کر لیتے ہیں جہاں پہ کوئی گنجائش بن جائے. پہلے تو اسے کہتے ہیں کہ آپ خود کر لو کیونکہ وہ ہمارے پاس پھر ٹائم بھی شارٹ ہوتا ہے، یا یہاں پہ چوک پہ کھڑے ہوتے ہیں بعض دفعہ لوگ وہ ڈبل پار کر کے چلے جاتے ہیں، پھر جب دھیان پڑتا ہے تو پھر اس کے پاس دوبارہ جانا پڑتا ہے. آپ کا بہت بہت شکریہ امید سیر کے ساتھ بات کرنے کے لیے. مخلوق کے خالق کا دعویٰ ہے کہ وہ زمین پر چلنے والے ہر جاندار کے رزق کا کفیل ہے. اس میں سب مخلوق شامل ہے، انسان، حیوان، کیڑے مکوڑے، مرغ و ماہی، غرض یہ کہ ہر ذی جان اور ذی روح بغیر کسی استثناء کے شامل ہے. رزق صرف یہی نہیں کہ جیب میں مال ہو بلکہ ہماری ہر صفت رزق ہے اور ہماری ہر استعداد رزق ہے. بینائی رزق ہے، گویائی رزق ہے، خیال رزق ہے، احساس رزق ہے، سماعت رزق ہے، وجود کی طاقت اور لطافت رزق ہے، غم رزق ہے، خوشی رزق ہے، علم رزق ہے، محبت رزق ہے، حسن رزق ہے، ذوق جمال رزق ہے، اور سب سے بڑی بات یہ کہ ایمان بھی رزق ہے. اس ہما رنگ رزق کے نزول اور حصول کے عمل پر غور کرنے سے یہ بات واضح ہو جاتی ہے کہ خالق کا دعویٰ کسی اور دلیل کا محتاج نہیں. وہ ایسا رازق ہے کہ بچے کے پیدا ہونے سے پہلے اس کے رزق کا انتظام کر چکا ہوتا ہے. آسمانوں سے مصفا اور معطر پانی کی بارش کرنے والا خالق رزق کی ترسیل کے وسیع سلسلے رکھتا ہے. انسان سمجھ نہیں سکتا. آج کا انسان جھگڑالو ہو گیا ہے. وہ تسلیم سے حاصل ہونے والی تعلیم سے محروم ہو چکا ہے. یہی وجہ ہے کہ وہ رزق کے وسیع و عظیم پھیلاؤ کو دیکھتا تو ہے، سمجھتا نہیں، اور مایوسیوں کا شکار ہوا جا رہا ہے. جبکہ اللہ تعالیٰ خود ہر انسان کے رزق کا بندوبست کرنے کا ذمہ لیتا ہے، لیکن اس کے لیے ضروری ہے کہ وہ خود بھی اپنے حصے کا کام کرے. ناظرین، ہم مال بڑھاتے ہیں اور یہ بھول جاتے ہیں کہ زندگی کم ہوتی جا رہی ہے. سانس کی آری ہستی کا شجر کاٹ رہی ہے. زندگی برف کی سل کی طرح پگھلتی ہی چلی جا رہی ہے. یہ پونجی گٹتی جا رہی ہے. دولت موت سے نہیں بچا سکتی. مزدوروں اور ورکروں کا رزق ان کے بازوؤں میں ہے. جسمانی طاقت جو قدرت کی عطا ہے ذریعہ رزق بھی ہے. ہاتھ چلتے ہیں اور پیٹ پلتے ہیں. کاسب کا رزق کسب میں ہے. کاسب امیر ہو یا غریب وہ اللہ کا دوست ہی کہلائے گا. ناظرین، یہ لوگ جو کام کرتے ہوئے دکھائی دیتے ہیں یہ بھی اپنے بچوں کا پیٹ پالنا چاہتے ہیں. ان کے کوئی نہیں جانتا کہ ان کے گھر میں کیا مسائل ہیں. ایک دن کی اگر دکان ان کی بند کر دی جائے تو کتنے لوگ بھوک سے بلبلا اٹھتے ہیں. کتنے ہی گھروں میں چولہا نہیں جل پاتا. کتنے ہی لوگوں کو فاقہ کشی پر مجبور ہونا پڑتا ہے. آخر کیوں ان کو رزق کمانے کا حق حاصل نہیں ہے؟ مگر دوسری طرف
انتظامیہ کا جو کام ہے وہ اپنا بخوبی کام ہی نبھا رہی ہوتی ہے، اور تجاوزات سے پاک کرنا روڈ کو اور ان جگہوں کو انتظامیہ کی ذمہ داری ہے، کیونکہ ان کو یہی اختیار دیا گیا ہے کہ وہ عام شہریوں کو کھلا بازار مہیا کریں جہاں وہ ان کی آمد و رفت آسانی سے ہو سکے۔ اس پروگرام کا مقصد یہ نہیں کہ ہم کسی کو اس تجاوزات پر آمادہ کرنا چاہتے ہیں، بلکہ ہم تو ان لوگوں کے حالات زندگی آپ کے سامنے رکھنا چاہتے ہیں جن کو بار بار دھتکار دیا جاتا ہے، لیکن وہ اپنی عزت نفس کا سودا کرتے ہوئے پھر آ کے انہی جگہوں پہ کھڑے ہو جاتے ہیں جہاں پہ ان کو پتا ہوتا ہے کہ پھر کھڑے ہو کے وہاں سے نکال دیا جائے گا۔ ناظرین، آخر کیوں یہ لوگ بار بار اپنی عزت نفس کا سودا کرتے ہیں؟ کیونکہ ان کو پتا ہوتا ہے کہ دو ہی راستے ہیں، یا تو اس جگہ کو چھوڑ دیا جائے یا پھر یہ دیکھا جائے کہ گھر میں میرا بچہ بھوکا بیٹھا ہوا ہے، گھر کا چولہا جلانا ہے، بچوں کو فیس دینی ہے، بچوں کے لیے کپڑے لینے ہیں۔ سوچنا ہے ناظرین، اس امر کو سوچنا ہوگا کہ ان کے لیے اگر ممکن ہو سکے تو کوئی ایسی جگہ مختص کر دی جائے جہاں یہ لوگ اپنا روزگار کما سکیں۔ نہ جانے کتنے ہی لوگ جب یہ تجاوزات کرتے ہیں تو ان کو جب ہٹایا جاتا ہے تو کتنے ہی لوگ بے روزگار ہو جائیں گے۔ تو یہ روزگار فراہم کرنا بھی بے شک حکومت کا کام ہوتا ہے، تو ان لوگوں کو روزگار فراہم کرنے کا بھی کوئی مناسب انتظام ہونا چاہیے، یا تو پھر مخیر حضرات سامنے آئیں جن کے جو بڑے مال و دولت رکھتے ہیں، ان کی اس مال و دولت میں یقیناً غریبوں کا بھی حق ہوتا ہے، تو ان کو سامنے آنا چاہیے اور ایسا انتظام کرنا چاہیے کہ ان لوگوں کے لیے بھی وہ وسائل پیدا ہو سکیں کہ نہ تو ان کی عزت نفس مجروح ہو اور نہ ہی یہ ان کو اس طرح کے واقعات کا سامنا کرنا پڑے۔ ان لوگوں کو بھی چاہیے کہ یہ جو ہماری ٹی ایم اے کی انتظامیہ ہے اس کے ساتھ مکمل تعاون کریں، کیونکہ یہ ہماری ہی بہتری کے لیے کام کر رہی ہے، لیکن ٹی ایم اے انتظامیہ کو بھی چاہیے کہ ان لوگوں کے ساتھ ایسا سخت رویہ نہیں رکھنا چاہیے کہ یہ فاقہ کشی پہ مجبور ہو جائے۔ کوئی مل جل کے ایسی راہ تلاش کرنے کی ضرورت ہے کہ ان لوگوں کا چولہا جلتا رہے اور یہ زندگی کی جو ڈور ہے یہ اسی طریقے سے بندھی رہے ان کی، اور یہ ان کے معاملات یہ نہ ہو کہ یہ ان کی جو یہ لوگوں کے آگے ہاتھ پھیلانے پہ مجبور ہو جائیں۔ ناظرین، یہ کبھی نہیں ہونا چاہیے۔ یہی تو امید سحر کا پیغام ہے کہ عام آدمی اور غریب آدمی کو بھی جینے کا اسی طرح حق دیا جائے جس طریقے سے دوسرے لوگوں کو حق حاصل ہے، جس طریقے سے ان کی ریڑیاں روڈ پہ کھڑی ہو کے گاڑیوں اور پیدل گزرنے والوں کے لیے پریشانیاں پیدا کرتی ہیں، اسی طرح یہ روڈ پہ لگی ہوئی لمبی قطاریں جو ہیں گاڑیوں کی، اور جو بالکل روڈ پہ کھڑے کر کے چلے جاتے ہیں موٹر سائیکل آپ کو نظر آ رہے ہیں، یہ سب اس سے بھی زیادہ پریشانی کا سبب بنتے ہیں، اور اس کی وجہ سے ٹریفک کا جو بہاؤ ہے وہ پوری طرح ممکن نہیں ہو پاتا۔ اس چیز کو سوچنے کی ضرورت ہے کہ سب سے پہلے ان کو کنٹرول کیا جائے، کوئی ایسی جگہ رکھی جائے جہاں پارکنگ ہو، جہاں پہ یہ لوگ گاڑیاں پارک کر سکیں۔ تو اسی طرح جس طریقے سے پارکنگ کی ضرورت ہے اسی طریقے سے ایسی جگہ بھی ہونی چاہیے جہاں یہ غریب لوگ ریڑی بان اپنا سامان فروخت کر سکیں۔ ناظرین، آپ نے مختلف لوگوں کے تاثرات جانے، مختلف لوگوں سے ہم نے بات کی، اور یقیناً اس کا نتیجہ نکالنا تو ہم نے آپ کے سامنے یہ سارے ان کے تاثرات رکھ دیے۔ اب یہ انتظامیہ پہ ڈیپینڈ کرتا ہے کہ وہ کس طریقے سے اس کا حل نکالتے ہیں۔ تو ہم نے ایک جو بات کی وہ زیادہ تر یہی
सामने आई कि कोई ऐसी अगर जगह बना दी जाए, कोई ऐसा जहाँ पे पहले भी सस्ता बाजार लगता है, अगर उसकी सफाई सुथराई करके अगर वहाँ पे इन सब को एडजस्ट कर दिया जाए तो ताकि ये जितने भी लोग हैं ये बेरोज़गार भी ना हो, इनके रोज़गार का भी ज़रिया बना रहे और रोड जो है वो भी खाली रहे, तो ये यकीनन बहुत बड़ी भलाई होगी। मुझे और मेरे कैमरामैन और मेरी पूरी टीम को उम्मीद शहर से इजाज़त दीजिए। अल्लाह हाफिज़। की बात सुनो।